اپنے محبوب کا ذکر. ایمان کی اہمیت جانو، اپنے بچوں کو نصیحت کرو، ایمان پلاؤ. ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بعد میں بناؤ، خطیب ادیب نقیب بعد میں بناؤ، پہلے ایمان پلاؤ. اور ایمان کسی کے لیے نفرت نہیں سکھاتا، ایمان تو محبت ہی سکھاتا. آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اجمل قادری نیٹ ورک چینل، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے. اور پیر اجمل رضا قادری کے بیانات کو سن کر آپ لوگ اپنے قلب کو منور و مجلہ عطا فرمائیں. تو بیان کو شروع کرتے ہیں. ہمارے گھر میں ایمان کی تعلیم نہیں، ایمانیات کی تعلیم بتاؤ. اور آسان زبان میں بتا دوں، ایمان اگر سکھانا ہے نہیں کچھ آتا نا، تو جو سنی عالم دین سنجیدہ طور پہ آپ کے بچوں کو ایمان سکھا سکتا، اس کی کیسٹ، اس کا بیان آپ روزانہ گھر میں 1 گھنٹہ چلاؤ، ایمان مضبوط ہو. بے شک ایمان کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اگر انسان کے پاس صرف ایمان ہے تو بھی وہ کامیاب ہے. اسی لیے آج ایمان چھینا. یہ جو اسکول کالجز کے اندر محنت کا ہے پیوری پتہ ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھانے پہ محنت ہو یا نہ ہو، الا ماشاءاللہ جو بڑی بڑی کالجز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اس میں یہ سبجیکٹ پہ محنت ہوتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا ایمان کیسے چھینا جائے. اسی لیے لڑکے سائنس ٹیکنالوجی پڑھ کے خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اسلام پہ سوال نشان. اور ایک بات اور عرض کروں، یہاں علماء سے کبھی دور مت ہونا. آج علماء بیزاری کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ علماء سے دور ہو جائیں گے ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا. ہاں، اور ایمان چھیننے کے لیے ایک تو دنیاوی ادارے ہیں، پڑھ لکھ لے رہے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہے تو اس کا وجود کہاں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا وجود ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ خدا کو سب لوگوں نے بن دیکھے کا خدا ہے، لیکن ایک ہستی اللہ نے ایسی بھیجی جو آ کر کہتا ہے انی رائیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نبی ہے. بے شک ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا. اور حضور اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، حضور کتنے سچے تھے تھوڑا سمجھنا. قرآن کے اندر رسول اللہ کو گالیاں، یعنی کہ جو کافروں نے گالیاں دی ہے، ان گالیوں کو جو کافر بکتے تھے، گندی گلیز گالیاں، تو ان گالیوں کو جو گالیاں انہوں نے کافروں نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. کیا تذکرہ فرمایا ہے؟ کہ انہوں نے میرے محبوب کو یہ گالی. قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی کو نقل نہیں کرتا، قرآن گالی کو بیان نہیں کرتا. لیکن گالی کا مطلب کیا؟ گالی کا مطلب یہ کہ جس کو کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کر بیان کر دو تو یہ گالی ہے. جیسے کتے کو کہو کہ کتا تو گالی نہیں ہوئی، لیکن کسی عالم کو کہہ دو معاذ اللہ تو یہ گالی ہوگی، ہے نا. تو انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی. قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی بیان کرنے والی کتاب نہیں، قرآن بڑی مقدس کتاب ہے. لیکن قرآن کی حکمت یہ تھی کہ جو گندے الفاظ انہوں نے نبی کے لیے کہے، قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا پھر اس کا جواب دیا. جیسے انہوں نے نبی کو کہا کہ یہ پاگل ہے، تو قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو. پہلے بیان کیا، انہوں نے کہا مجنون ہے تو بیان کیا، اس کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیا. انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے پہلے وہ بیان کیا پھر اس کا جواب دیا. تبت یدا ابی لہب، یہ صورت آئی. کسی نے کہا نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اس کے خلاف 10 آیتیں اتاری، آخری میں کہتی ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. لیکن اسی طرح انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے. قرآن نے بیان کیا کہ یہ میرے محبوب کو جادوگر کہتے ہیں، میرا محبوب جادوگر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا ان پہ جادو کا اثر ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب کو یہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہوا ہے، لیکن میرے محبوب پہ جادو کا اثر نہیں. بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن کے اندر گالی بیان نہیں ہو سکتی. لیکن حکمت یہ تھی، انہوں نے کہا پاگل پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا جادوگر پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا یہ پہلے بیان اس کا جواب. کیوں ایسا ہوا؟ حکمت کیا تھی؟ توجہ چھوڑ دو بھائی. حکمت کیا تھی؟ توجہ. حکمت کیا تھی؟ بہت نازک بات آئی. انہوں نے جو کہا قرآن بیان کر کے جواب دے رہا ہے. حکمت کیا تھی؟ قیامت تک کے مسلمانوں سن لو، انہوں نے نبی کو مجنون تو کہا، نبی کو جادوگر تو کہا، نبی کو معاذ اللہ پاگل تو کہا، خبیثوں نے بکواس کی، لیکن اتنی گندی باتیں کرنے کے باوجود یہ نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اس لیے کہ نبی اتنے سچے
सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही ये गुंडे भी दिया करते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये अब इतना सच्चा नबी, तवज्जो, इतना सच्चा नबी जिस खुदा के वजूद की गवाही दे, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है ना। तो अल्लाह का वजूद है, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब बता रहे हैं। आज कॉलेज और स्कूल बात सबसे नहीं, इल्हाद फैल रहा है। इसी तरह बच्चियां वर्गलाई जा रही है, मुर्तद इर्तिदाद की तरफ जा रही है। बच्चियां, बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। वजह मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर एक, हमने अपने बच्चों को सब सिखाया। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, आप तवज्जो फरमाएं, मैं बात समेट रहा हूं। बच्चों के इर्तिदाद की वजह सब सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। देखो हमारे यहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, नतीजा बच्चियां पढ़ लिख ले रही है, दूसरों के बहकावे में आ रही है। छोटा सा चुटकुला छोड़ते हैं, इस्लाम में तो औरत को पर्दे के लिए कहा जाता है। मैंने कहा पर्दे के लिए कहा जाता है तो क्या कहा, ये जुल्म है। मैंने कहा पागल हुए, हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है। क्या है? जन्नत। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत किसे कहते हैं? आप लोगत उठा के देखें तो पता चलेगा, जिन और जन्नत दोनों का मादा एक है। ठीक, जिन को जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मखलूक छुपी हुई है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? कि वो भी छुपी हुई है। तो जो छुपी हुई हो उसको जन्नत कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ बेटी पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान होकर के नेक बीवी बन जाए तो शौहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए उसके कदमों में जन्नत। तो जो जन्नत होती है वही तो छुपाई जाती है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, और जन्नत छुपाने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम औरत को जन्नत से कम नहीं मानते, इसीलिए अल्लाह ने अपनी जन्नत भी छुपा रखी है जो सिदरतुल मुंतहा पर है, और हमने अपनी जमीन की जन्नतों को भी छुपा रखा है जो माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्नात भी छुपे हुए हैं और जन्नत भी छुपी। सुभान अल्लाह। इसलिए जिन्नात हैं मगर नजर नहीं आते, क्यों? इसलिए कि छुपी हुई मखलूक है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें आप, अर्ज क्या कर रहा था। तो लड़कियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है, और अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घुटने पर हमला नहीं हो रहा है, हमला सर पे हो रहा है, घुटने ही पकड़ के सहला रहे, घुटने को बचा रहे। मेरे भाइयों, ये तो मालूम करो कि बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे, बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही, इस्लाम की नफरत क्यों है? उसकी कई वजूहात है। नंबर एक, सबसे पहली वजह ईमान न बताना। जब बच्चों को ईमान पता ही नहीं होगा तो वो ईमान बचाएंगे कैसे? नंबर दो, गुर्बत, गरीबी कुफ्र तक ले जा रही है। नंबर तीन, बच्चियों की देर तक शादी का न होना, ये बच्चियों को कुफ्र तक ले जा रहा है, और इसके जिम्मेदार आप भी और हम लोग भी हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चियों की शादी में ताखीर क्यों हो रही है? माँ बाप को शौक नहीं है बच्चियों को बिठाने का, लेकिन 30 साल 35 साल की बच्चियां हो रही है और हम उनकी शादी नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि कोई उस बच्ची को करने के लिए तैयार ही नहीं। वजह, इतनी जालिम रसूमात हमने पैदा कर दी है, जहेज के नाम पर, हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, मांगने के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कि बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जाती है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। बहुत माजरत के साथ, ये इलाका बड़ा दीनदार है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में आती है। सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में, सिर्फ जुलूस मिलाद में दीनदारी नहीं, शादी के मौके भी दीनदारी बताओ ना। सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें नहीं, शादी के मौके पे भी दीनदारी बताओ। जो लोग मुंह फोड़ के मांगते हैं वो तो मांग ही लेते हैं, जो लोग नहीं मांगते वो लोग भी गरीब घरों में सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक तो वो है कि जो मांग रहा है, और एक तो वो है जो वहां जा रहा है जहां मिलना जरूरी है। जहां नहीं मिलेगा वहां जाना ही नहीं है, जहां नहीं मिलेगा वहां बड़ी माजरत के साथ तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने कई जगह ये बात रखी और लोगों ने मेरी बात को कबूल किया। बहुत सारे लोग, नौजवानों ने ये इरादा किया कि इंशाअल्लाह ससुराल से हम एक चांदी का तार भी नहीं लेंगे, एक गिलास भी नहीं लेंगे। ये माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर सिर्फ तुम यूट्यूब पर मुर्तद
ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے. یہ منافقت عملی چھوڑ دو. اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو, اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا, اور اگر میری شادی ہو چکی ہے, میں بچوں کا باپ ہوں, اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا, جہیز کا بائیکاٹ کروں گا, غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا. پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا. اللہ اکبر. خوبصورت بیٹیاں ہیں, شریف بیٹیاں ہیں, دیندار بیٹیاں ہیں, لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں, نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو, رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو. سوچو یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی دہلیز چڑھتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. حضور کے دل پہ کیا گزرتی, اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے, لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے. جس کی ذات سے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے. افسوس ہے مسلمانوں, مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں, وہ رسومات پہ لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے, شرک تک لے جا رہی ہے. بتاؤ, ہر سال حج کرو, ہر سال عمرہ کرو, مسجد بناؤ, مدرسے بناؤ, بڑی بڑی داڑیاں رکھو, خوبصورت ٹوپیاں پہنو, قادری, چشتی, نقشبندی, رفائی, یہ سارے ٹائٹل لگاؤ, اور پھر بچیوں کے مرتد ہونے کی فکر نہ کرو, ان کے ایمان جانے کی فکر نہ کرو. اگر قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا, حضور نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا, او منافق, میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی تیری ناجائز رسومات کی بنیاد پہ, تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ, کیا جواب دو گے؟ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں, یہ بھی رشتے ڈھونڈنے نکلتی ہیں میری مائیں اور بہنیں, تو یہ لالچ میں سرتا پر ڈوب جاتی ہے. یہ بیٹے کی شادی کرنے نہیں, یہ اپنے بیٹوں کو بیچنے نکلتی ہے. کبھی بچیوں کے ایمان کا سوچا؟ ارے میری بہن, اگر تیرے شوہر نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو بتا, کیا تو اتنی عزت کے ساتھ رہ سکتا؟ کیا دولت ہی سب ہے, مال ہی سب ہے؟ ایک بات کہوں, تم اگر جہیز نہیں لوگے صرف کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے, تو پتا ہے جہیز میں تمہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ کی دعائیں اور ان کی خوشی ملے گی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اگر سمدھی نے تمہیں جہیز دیا, چند سالوں کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. سسر نے تمہیں جہیز دیا, ساس نے, چند سالوں کے بعد ٹوٹ. اور حضور نے ایمان بچانے کی بنیاد پر صرف تجھے ایک بار دیکھ کے مسکرا لیا, قیامت تک کہ تیری نسلوں کی تقدیر سمجھ جائے. بے شک بے شک. اب آپ پر ہے مسلمانوں, تم جہیز لیتے ہو یا جہیز نہیں لیتے. اگر وہ سامنے والے دینا بھی چاہے تو ان کو کہو ہم نہیں لیں گے, ہم جہیز کا بائیکاٹ کریں. کچھ لوگ ہمارے سامنے بھی کھڑے ہوئے, بھائی دیکھو بھائی, میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کو گالیاں دینا ہمیں دے لو, ہم تو اپنا مطالعہ ایک مشورہ پیش کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جہیز سنت ہے. میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب, مفتی جلیس اور بھی مفتیان کرام ہیں, ان کے سامنے 2 منٹ کا ایک مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر غلطی ہوگی تو میں یہی رجوع کر لوں گا. ہم لوگ ضدی لوگ نہیں ہیں, ہم امام احمد رضا کی فکر کے وارث, فکر رضا ہماری ہے, ٹھیک ہے نا. ضدی لوگ ہمارے یہاں یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو رجوع کر لو. کیوں؟ کیونکہ آر نار سے بہتر ہے. لوگ ہمیں یہی تانا دیں گے نا کہ رجوع کر لیا, ٹھیک ہے بھئی, ہم تو رجوع والے لوگ, توبہ والے لوگ, اور توبہ اللہ کو بارگاہ میں محبوب ہے. حضور نے سیدہ پاک کو جہیز نہیں دیا, یہ میں آج آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو جہیز نہیں دیا. میں نے کئی جگہ پیش کیا علماء کے سامنے, لیکن علماء نے میری تائید ہی کی, ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا. اگر کوئی استاد اصلاح کر دے تو ہم نہیں بیان کریں گے اس کو آج کے بعد, لیکن تھوڑا سن لیں. حضور نے جہیز نہیں دیا. کیسے نہیں جہیز دیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی, 4 بیٹیاں تھیں, ہے نا, 4 بیٹیاں تھیں. اور 4 بیٹیوں پہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے, میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا, میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. صرف 10-15 منٹ بچے, جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس میں 10-15 منٹ بچے, اس کو سن لیں.
میرا ٹائم ہاں بول دوں ہاں ہو جائے گا اتنے ٹائم میں ہو جائے گا. توجہ ہے نا, عرض کروں نا, حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں, آپ اس کو سن لیں. قرآن کہتا ہے اپنے محبوب سے, اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے, اے محبوب آپ فرما دیجئے, قل آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کیا فرما دیجئے؟ لے ازواجی کا, اللہ فرماتا ہے قل لے ازواجی کا و بناتی کا اور و نساء المؤمنین. 3 طبقے کو نبی خطاب کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. قل لے ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین. آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے. تو یہ بناتی کا جو ہے نا, یہ بناتی کا, کیونکہ عربی زبان کا حسن یہ ہے کہ ہر زبان میں واحد اور جمع ہے, بات ختم. عربی میں واحد تثنیہ, جمع قلت, جمع کثرت ہے نا, یہ تفسیر. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بناتی کا, تثنیہ کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ جمع کے ساتھ. تو اگر تثنیہ کے ساتھ بھی ہوتا تو 2 بیٹی ماننی پڑتی, اور اگر 1 بیٹی ہوتی تو بنتی کا کہا جاتا, بناتی کا نہیں کہا جاتا, ہے نا. بناتی, قرآن اگر بناتی کا کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں تھیں, کم سے کم. اور ہم تو الحمدللہ 4 بیٹیاں مانتے ہیں, اس پہ دلیل رکھتے ہیں. لیکن اب یہاں سنیے, یہ کوئی عنوان مناظرے کا چھیڑنے نہیں ہے, میں کوئی مناظر نہیں ہوں, لیکن بات کہنے لگا. اور میں بات جو کہہ رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, انہیں حق ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ علماء کو یہ حق ہونا چاہیے, اگر کوئی خطیب کوئی شاعر غلطی کرے تو وہ اس کو چٹھی دے کر یہ کان میں اس کی اصلاح کر سکے, اور اس کو قبول کرنا چاہیے. یہی ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کا طریقہ تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسٹیج پہ بھی لڑنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ لوگ ہمیں دیکھتے. کان میں جو بات کہنی چاہیے اس کو کان میں کہنا چاہیے, جس کو میدان میں کہنا چاہیے اس کو میدان میں کہنا چاہیے, ہے نا. بہرحال جیسا کہ آپ لوگوں نے اجمل قادری نیٹ ورک چینل سے بیانات کو سماعت کیا ہے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.